وہ بہت اہم تاریخ ہے. تاریخ اسلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بھی بہت اہم ہے, اور اگر بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم تاریخ ہے. یعنی کہ 10 رمضان المبارک کو ایک عرب کا 17 سالہ نوجوان جو ہے وہ سندھ پر قدم رکھتا ہے, محمد بن قاسم, اور اس صوبے کو یعنی کہ صوبہ سندھ کو باب الاسلام قرار دیا جاتا ہے. اور اس حوالے سے 10 رمضان المبارک کی مناسبت سے آج کے دن کو ایک اہمیت حاصل ہے اس تناظر میں. اور دوسری بات یہ کہ ملکہ عرب ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے, اور آپ عرب کے قریش کے اس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں کہ جو بہت معزز اور بہت محترم خاندان تھا, اور آپ حضور علیہ السلام کے حبالہ عقد میں آنے سے پہلے بھی آپ کی زندگی بڑی پاکیزہ زندگی تھی, بڑی مثالی حیات مبارکہ تھی, اور حبالہ عقد میں آنے کے بعد جو آپ کی خدمات ہیں دین اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام کے لیے وہ تو ایسی ہیں کہ جسے سنہری حروف میں لکھا گیا ہے, اور یقیناً تاریخی کتب اس بات پر گواہ ہے. آج انشاءاللہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کریں گے. ہم ان کی سیرت تو کیا بیان کریں گے, ان کے فضائل تو کیا بیان کریں گے, بس اپنے لیے سعادت کا سامان کریں گے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں. ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. مفتی صاحب السلام علیکم. آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ماشاءاللہ حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ گاہے بگاہے تشریف فرما ہوتے ہیں, آج بھی تشریف فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور عہد حاضر کی بہت ہی ممتاز و معروف شخصیت, علمی اعتبار سے اور ادبیات کے حوالے سے, دینی علوم کے حوالے سے ایک بہت معروف شخصیت, اور ایک ہمارے استاد محترم پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ماشاءاللہ آپ کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تلامذہ جو ہیں وہ علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر. آج تشریف فرمائیں سر. السلام علیکم. اور میں خوش آمدید بھی کہوں گا کہ آج آپ پہلی بار ہمارے رحمت سحر کا حصہ ہیں ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثناخواں جناب محمد فیصل حسن نقشبندی صاحب, ایک دیرینہ ساتھ ARYQ TV کا آپ کا, اور بہت خوبصورت کلام پیش کیا ARYQ TV پر. آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. فیصل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زہیب علی اشرفی, ممتاز و معروف ثناخواں, خوش الہان اور خوش آواز ثناخوانان مصطفیٰ جناب زہیب علی اشرفی اور محمد شاہ رخ قادری کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام سے آغاز کرتے ہیں فیصل بھائی. میں چاہوں گا کہ آپ کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کیا جائے, اور اس کے بعد انشاءاللہ سر سے میں گزارش کروں گا کہ یوم باب الاسلام ہے آج, تو اس تناظر میں کچھ روشنی ڈالیں, تو پھر ہم حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد نمیدانم نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم نمیدانم چه منزل بود
بغیر صورت سے بسم البود بغیر صورت سے بسم البود بغیر صورت سے بسم البود شب جائے کہ من بودم بغیر صورت سے بسم البود بغیر صورت سے بسم البود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگار سرو قد لال رخ سارے پری پیکر سراپا آفتیں دل بود سراپا آفتیں دل بود شب جائے کہ من بودم سراپا آفتیں دل بود شب جائے کہ من بودم رقیبہ گوش بر آواز در ناز من ترساں رقیبہ گوش بر آواز در ناز من ترساں سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر رام کا خسرا خدا خود میر مجلس بود اندر رام کا خسرا محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شمع محفل بود محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ طوطی ہند حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام بہت خوبصورت انداز میں محمد فیصل حسن نقشبندی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین آج چونکہ یوم باب الاسلام ہے اس اعتبار سے آغاز وہیں سے کرتے ہیں۔ سر میں چاہوں گا آج کے دن کی اہمیت تاریخی تناظر میں کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج کا دن خصوصیت سے بر صغیر کی تاریخ کا وہ معطر باب ہے جس کی عطربیزیاں اس وقت شروع ہوئیں کہ جب محمد بن قاسم نے قدم رکھا اس سرزمین پر، اور آج تک ہم جہاں جہاں اسلام کی کیفیات کو معطر اور معمر دیکھتے ہیں، کیا بات، وہ اسی کیفیت کا توسیعی انداز ہے۔ میں اس انداز میں عرض کروں، توسیعی انداز، توسیع۔ دیکھیے 711 عیسوی ہے جب وہ یہاں آئے، اور پہلی صدی ہجری ہے 92، اور یوں دیکھیے دو باتیں یہاں مل رہی ہیں۔ ایک تو
یہ کہا جاتا ہے اور یہ ہے بھی حقیقت کہ سرادیپ سے جو چیز آ رہی تھی اور راستے میں نہ صرف وہ چیزیں تحائف جو کہ بھیجی جا رہی تھیں بلکہ وہ لوگ جو اس کے اندر تھے اور انہیں بڑے اعزاز کے ساتھ روانہ کیا جا رہا تھا ان کو یہاں روک لیا گیا تھا اور ان میں خواتین بھی تھیں اور پھر ان میں سے کچھ نے کہا جاتا ہے کہ 3 نے خط لکھا اس وقت کے حکمراں جو تھے گورنر حجاج بن یوسف جو کہ محمد بن قاسم کے چچا بھی تھے اور سسر بھی تھے. یہ 17 سال کی ان کی عمر تھی اور یہ ان کے داماد تھے اور بھتیجے تھے. ایک چیز بہت اہم ہے کہ انہوں نے ان کا انتخاب کیوں کیا. عام تاثر یہ ہوتا ہے آتا ہے کہ وہ سیدھے وہاں سے آئے بصرہ سے اور یہاں آ کر حملہ آور ہوئے. پہلی بات تو یہ لفظ ہی غلط ہے کہ حملہ آور ہوئے. دوسری بات یہ کہ وہ ایران پہلے ٹھہرے تھے اور ایران کے 3 حصوں کو اسلام کے اعتبار سے وہ جو رہ گئے تھے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان کو اسلام کے دائرے میں لائے تھے. یہ اہم ترین بات ہے. وہ چونکہ مارکا بہت کامران اور کامیاب ہوا تو انہوں نے اپنے داماد کو ہی یہاں روانہ کیا. جب یہاں آئے ہیں تو یہاں کی صورتحال بہت مختلف تھی. ہمیں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ شخص اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے، پیسے کے لیے، زر و جواہر کے لیے نہیں آیا تھا. بنیادی طور پر وہ ان کی حمایت میں آیا تھا کہ جو کلمہ گو تھے ان کو نجات دلانے آیا تھا اور خصوصیت سے خواتین کو ان کو حرمت کی وجہ سے. لیکن ساتھ ہی جب وہ یہاں آئے تو ان کا انداز، ان کے اطوار، ان کے معمولات یہ سب دیکھنے کے بعد بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے حکمرانی اس انداز میں نہیں کی. اگر ایسا ہوتا تو جب طلب کیے گئے تھے تو اللہ معاف کرے بغاوت کی صورت بھی پیدا ہو سکتی تھی اور وہ طول دے سکتے تھے اپنے قیام کو. لیکن ایسا نہیں، کام ہو چکا تھا اس لیے فوراً واپس ہوئے. اس میں ایک کردار کو ضرور میں عرض کروں گا کہ وہ ذرا ہم سامنے رکھیں اور اس کردار کا نام تاریخ میں بھاسکر تھا. بھاسکر وہ تھا کہ جو محبس کا داروغہ تھا. اس نے قرآن پڑھ لیا تھا ان لوگوں سے. جب یہ یہاں آئے ہیں تو بس یہ مختصر کر رہا ہوں کہ انہوں نے پھر اسلام قبول کیا یہ کہہ کر کہ میں عالم باعمل کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا تھا اور انہوں نے اپنا نام عسکر رکھا اور انہوں نے ان کا پتہ چلایا کہ وہ کہاں ہیں جو خواتین ہیں چونکہ اس وقت تک پتہ نہیں تھا. یہ ساری مسائی اختتامی بات میں عرض کروں اس لیے تھی کہ یہ نوجوان اس کم سنی اور کم عمری میں بھی سرشاری کی کیفیت و وارفتگی کی کیفیت میں، شیفتگی کی کیفیت میں تھا. یہاں عمر کاؤنٹ نہیں ہوتی، جذبہ کاؤنٹ ہوتا ہے. جذبہ کاؤنٹ ہوتا ہے. بزرگی بعقل است نہ بسال، تونگری بدل است نہ بمال. کیا بات. تو انہوں نے اس انداز میں حکومت کر کے اور پھر ایک معیار بتا کے کہ حکومت اگر کرنی ہے تو عز سے اور انکسار سے اور محبت سے اور دعوت سے کی جائے، ڈنڈے سے، اور اقتدار کے وہ سارے انداز جو پہلے تھے ان کو ترک کر دیا جائے. واہ واہ، بہت اچھے انداز میں سر نے روشنی ڈالی. چونکہ تاریخ کے ان گوشوں کو بھی جاننا بہت ضروری ہے اور یہ بہت اہم آج کے چونکہ دن کے حوالے سے تھا تو ہم نے سر سے کمنٹس لیے اس کے حوالے سے. مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں. سب فرمائیے گا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام و نسب اور حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے سے پہلے کی جو آپ کی زندگی کا احوال ہے میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا اسم گرامی خدیجہ یہ تو بہت ہی معروف ہے. نسب اس طریقے سے ہے کہ قصی پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب مل جاتا ہے. تو آپ کا نسب اس طرح ہے کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، پھر بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. تو یہاں پر آ کر دونوں کا مل جاتا ہے. گویا کہ قصی کی 2 اولادیں تھیں جن میں سے ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ جس میں پیدا ہوئی ایک نسل میں اور ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے حرم شریف میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ دین ابراہیم پر تھیں. آپ نے کبھی معاذ اللہ کو شرک نہیں کیا، کبھی کسی کفریہ چیز میں مبتلا نہیں ہوئی ہیں. اور یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ابراہیم میں رکھتے ہوئے آپ کو
ابراہیم علیہ السلام کے جو اولیاء تھے ان میں شامل فرمایا تھا، اولیہ خاتون تھی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تاریخ میں واقعہ بہت سے مورخین نے لکھا ہے، جب آپ تجارت کر کے واپس تشریف لائے، بی بی خدیجہ کا مال لے کر گئے، تو آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ 2 مرغ ہیں جو اڑتے ہوئے سرکار پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ وہ مرغ اصل میں 2 فرشتے تھے جو مرغ کی شکل میں تھے۔ تو فرشتوں کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ لینا یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یا تو یہ معجزہ ہوگا یا کرامت۔ تو معجزہ تو اس لیے نہیں، ہم مانیں گے کہ آپ نبی تو نہیں ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ ولیہ ضرور تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بعیب میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو درجہ ولایت سے نوازا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیاوی نام و نسب بھی ماشاءاللہ تھا، مال بھی اللہ نے بہت عطا فرمایا تھا، انتہائی پاکیزہ، پاک باز، عالمہ، فاضلہ خاتون تھیں، اور انتہائی دیانت داری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کیا کرتی تھیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا بھی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم فرمایا ہے وہ ایسا ہی پاکیزہ تھا۔ کیا بات! یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی پاکیزگی اور گندگی کے اندر ہو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی حفاظت فرمائی تھی، اور پھر جو آپ مال تجارت دیا کرتی تھی مداربت پر، اور پھر سرکار کو جب آپ نے مال دیا ہے اور اپنے غلام مائسرہ کو ساتھ بھیجا، ایک شخص خزیمہ کو ساتھ بھیجا کہ ذرا جا کے واچ کرنا یہ کیسے تجارت کرتے ہیں، اس سے آپ کی ذہانت اور فطانت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ کسی شخص پر، ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معروف تھا کہ آپ محمد امین کے نام سے معروف تھے، محمد نام اور امین امانت دار، بڑے معروف تھے سرکار۔ تو پھر آپ نے اعتماد کر کے ایک خاص آدمی ساتھ بھیجا کہ آپ کے ایک ایک فعل کے اوپر نظر رکھیں، اور یہ پھر تمہید بنی آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قلبی میلان کی، اور پھر نکاح کا پیغام اور باقاعدہ حرم میں تشریف لائے۔ واہ واہ، بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ مفتی صاحب آپ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انداز تجارت تھا کیسا؟ بنیادی طور پر خاتون کا تجارت کے شعبے میں ہونا ہی ایک بڑا ایک تعجب اس میں ہوتا ہے، لیکن اس دور میں کہ جب ایک ایسا دور ہے کہ جب ظاہر ہے مالی طور پر اتنا اچھا دور نہیں ہے، لیکن خاتون کا ایک کامیاب تجارت کے حوالے سے کام کرنا ایک بہت اہم بات ہے۔ تو اس میں مفتی صاحب نے بھی فرمایا، یہ فرمائے گا کہ انداز تجارت کیا تھا ان کا، اور اس کی روشنی میں آج کی خواتین کو آپ کے اسوہ مبارکہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بلا شبہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو تجارت کے حوالے سے ان کا ذکر خیر ضرور ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو رئیسۂ مکہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے اسی تجارتی وصف کی وجہ سے۔ اور جتنے بھی علماء مورخین ہیں جنہوں نے آپ کے احوال قلم بند کیے ہیں، تو انہوں نے بالکل سر فہرست گویا کہ یہ بات لکھی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانت تاجرتن ذات شرف و مال، کہ آپ تاجرہ بھی تھیں اور بہت زیادہ شرف والی بھی تھیں اور مالدار بھی بہت زیادہ تھیں۔ آپ کے تجارت کے حوالے سے جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ مداربتاً وہ مال دیا کرتی تھی۔ بات یہ تھی کہ آپ کا جو اصل میں خاندانی پس منظر ہے وہ یہ تھا کہ آپ کے والد بہت بڑے تاجر تھے، اور اسی تجارت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ سارا گھر بھی چل رہا تھا، اور ایک پورے خاندان میں اور قبیلے میں ایک بہت بڑا نام بھی تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس خاندان کی خاص بات یہ بھی تھی کہ تجارت کے ساتھ ساتھ راست گوئی بھی تھی، کیونکہ یہ وصف جمع ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، ورنہ تجارت تو بہت نظر آتی ہے لیکن اس تجارت کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی ہوتا ہے، اور بہت کچھ کئی ہیلے یعنی جعلی اور ایسے طریقوں سے لوگ بہت اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تجارت بھی، صدق و امانت بھی تھی، اور یہ صدق و امانت اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق و امین ہونا، یہ بھی ایک بہت کمال ہے کہ ان دونوں اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر اجتماع فرمایا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب والد خویلد، جن کا بھی ذکر ہوا، جی خویلد بن اسد، تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ تجارتی جو ذمہ داریاں تھیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پر آ گئیں۔ یہ وجہ تھی ایک عورت کے تجارتی اعتبار سے معروف ہونے کی، ورنہ یہ بات آپ نے درست فرمائی کہ تجارتی اعتبار سے ایک تعجب ہوتا ہے، اور اس زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ مرد حضرات ہی کا زیادہ اس میں دلچسپی ہوتی تھی اور رول ہوتا تھا کہ وہ تجارت کرتے بھی تھے اور آنا جانا بھی رہتا تھا۔ لیکن
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس میں جہاں تجارتی معاملات کو سنبھالا تو اس کے اندر آپ نے راست گوئی کے ساتھ ساتھ اس کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ایک آپ کا بہت پہلے سے لقب تھا طاہرہ ہونا یعنی پاکیزہ ہونا، تو اس کو بھی آپ نے اس کے اندر بہت خوبصورتی سے برقرار رکھا کہ خود ذاتی طور پر اس تجارت کے لیے سفر نہیں فرماتی تھی، بلکہ آپ نے اس کے لیے جیسے مداربت کی بات آئی تو مداربتاً آپ نے کچھ افراد کو مقرر کیا۔ مداربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا مال و دولت ہو، سرمایہ ہو، اور ایک شخص کی ورکنگ ہو، کام ہو، تو اس کو مداربت کہتے ہیں، اور پھر جیسا بھی طے ہو جائے منافع تو اس کے مطابق اس کو پروفٹ دے دیا جائے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے اعزہ اقربا کو بھی، اور بعض علماء نے اعزہ اقربا کی قید نہیں لگائی بلکہ اور دیگر لوگوں کو بھی وہ مداربتاً، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی انداز سے ہی آپ نے مال دیا کہ آپ شام کی طرف تشریف لے جائیں اور یہ مال دے دیں، اور میں اور دیگر لوگوں کو جتنا دیتی ہوں اس سے زیادہ میں آپ کو کی بارگاہ میں پیش کروں گی، عنایت کروں گی۔ باقی عورتوں کے حوالے سے جو اسوہ انشاءاللہ پھر آگے ابھی بیان کریں۔ بالکل بیان۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کس طرح نبی کریم علیہ السلام کے حوالہ عقد میں آئی، آپ کا نکاح کس طرح ہوا؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی ہاں، میں یہ بھی عرض کروں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس تناظر میں بھی ذرا سے دیکھتے ہیں اور پھر اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی کے پردہ کر لینے کے بعد یہ ذمہ داری آئی، لیکن یہاں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ تجارت کا ایک نیا رول سامنے آتا ہے۔ یہ بھی سارے لوگ جانتے ہیں کہ مشورہ جسے کہتے ہیں وہ مخصوص تھا ان کے خاندان کے لیے، گویا کہ لوگ مشورہ کرنے آتے تھے۔ مشورہ اسی سے کیا جاتا ہے کہ جو سچ بتائے، سچ بولے اور سچ برتے۔ تو ایک تو یہ تخصص تھا، دوسرے یہ کہ آپ نے اپنے والد گرامی جو بہت بڑے تاجر تھے، جس طرح فرمایا صاحب نے، ان سے وہ ساری چیزیں سیکھ لی تھی، مگر سیکھنے کے بعد اسے نیا طرز دینا یہ بڑا کمال تھا۔ آج ایبسنٹ ٹریڈیشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، وہ آج کہتے ہیں آپ انہوں نے اس وقت اپنے گھر میں رہ کے نظام کو اس طرح مرتب کیا تجارت کے کہ کہیں مال چلا جائے لیکن مانیٹرنگ ان کی رہے، اور پھر جب آئے تو پھر اس میں اسیسمنٹ کی منزل بھی آئے کہ کتنا گیا، اس کو آڈٹ بھی اسی طرح کیا جائے، آڈٹ کیا، اکاؤنٹیبلٹی، آڈٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا مال جب جاتا تھا تو پورے مکے کے تاجروں کے مال کے مقابلے میں دگنا تگنا ہوتا تھا۔ اللہ، تو یہ چیز کامیاب تاجرہ کی حیثیت سے بھی سامنے آتی ہے۔ آپ نے جو سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس طرح؟ دیکھیے اس میں ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جس وقت یہ دعوت دی تھی کہ آپ ہمارا مال لے جائیں، اس سے پہلے یہ امانت داری کی کیفیت آپ تک پہنچ چکی تھی، اس لیے کہ آپ اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے اور 2 مرتبہ تجارت کے سفر سے واپس آئے تھے، اور لوگوں نے تسلیم کیا تھا کہ آپ کے تجارت کے انداز بہت مختلف اور بہت منضبط ہیں۔ اسی کو سامنے رکھ کے آپ نے یہ پیشکش کی تھی جب واپس، اور جس طرح صاحب نے فرمایا کہ اپنے آدمی کو بھی وہاں بھیجا تھا۔ ان میں 2 چیزیں شامل ہیں، تجارت کی جو باریکیاں ہیں ان پر نظر رکھنا الگ، اور کردار کے اوپر نظر رکھنا الگ۔ دونوں صورتوں میں جب آپ نے دیکھا کہ کوئی مثال نہیں، اور مثال تو ہے بھی نہیں، تھی بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی، تو پھر انہوں نے یہ سوال ڈلوایا تھا، اور جو کنیز گئیں، جو ان کی سہیلی گئی تھیں، انہوں نے 3 چیزیں سامنے رکھی تھیں حضور کے کہ جمال بھی ہے، مال بھی ہے، کردار بھی ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں کو سامنے لایا جائے تو آپ قبول کریں گے۔ اس وقت نام نہیں آیا تھا لیکن ایک تعلق تھا۔ تو پھر جب آپ نے مشورہ بھی کیا اور پھر جب تسلیم کر لیا تو پھر آپ نے اپنے چچا سے کہا، اور یہی وجہ ہے کہ چچا گئے اور بات کی گئی، اور اس وقت وہاں سے ان کے یہاں سے ان کے چچا زاد بھائی سامنے آئے تھے، ورقہ بن نوفل، کیونکہ نوفل سے ان کا رشتہ جو تھا ام کا تھا، وہ ام تھے، اور یہاں سے حضرت ابو طالب گئے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر وہاں جسے آپ کہہ سکتے ہیں اجتماع، اور اجتماع میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ دونوں کے کردار کی ہوئی ہے، ایک امین اور صادق کے ادھر اور ادھر طاہرہ اور صادقہ کی، اور تب جا کے
پھر نکاح بھی حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ کیا کیا بہت خوبصورت انداز میں سر نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ ناظرین ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یوم وصال کے موقع پر آپ کے فضائل و مناقب کو شامل کیا جا رہا ہے، اور ابتدائی سیگمنٹ میں آپ نے سنا کہ آپ کی نبی کریم علیہ السلام کی رفیقہ حیات بننے سے قبل جو آپ کی حیات مبارکہ اس کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو سنی ہے، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے حوالہ عقد میں جب آپ آتی ہیں تو وہ کس انداز میں آئیں اس کے حوالے سے بھی آپ نے جانا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا مفتی صاحب سے، مفتی صاحب قبولیت اسلام کے حوالے سے فرمائیے گا کس طرح آپ نے اسلام قبول کیا، چونکہ آپ وہ پہلی خاتون ہیں اسلامی تاریخ کی کہ جو مومنہ خاتون ہے، پہلی خاتون، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ جی دیکھیں، ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی زوجہ عطا فرمائیں جو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اچھی ہیں، اور اپنی طرف وہ آپ نے اشارہ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بی بی یہ خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان فرمایا، اور اس وجہ سے کہ جس وقت سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا، ان کے مال نے مجھے نفع دیا، اور جب کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا تو یہ مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ تو وہ ایک ایسا وقت تھا، اگر دیکھیں کسی بھی لیڈر کو اگر گھر سے اچھی سپورٹ مل رہی ہو، مخلص ساتھی مل جائیں اور ظاہری وسائل حاصل ہو جائیں تو اس کی کامیابی کے امکانات 90% سے ابو ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ہمارے سیاسی لیڈر گھر کے ماحول کی وجہ سے بیچارے پریشان رہے ہیں اور ہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، اور ان میں سے دو چیزیں آپ یہ دیکھیں ابتدائی طور پہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، ظاہری سبب کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے گھر سے آپ کو سپورٹ حاصل ہوئی، بی بی خدیجہ الکبریٰ ایمان لے کر آئیں اور اپنا پورا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا، سبحان اللہ، دین کے لیے۔ یہ جو سپورٹ آپ کو حاصل ہوئی اس نے مزید آپ کو تقویت دی ہے۔ اور پھر بخاری کی روایت، جب پہلی وحی نازل ہوئی اور فطری تقاضے کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر ایک روب کی کیفیت طاری ہوئی ہے، اور سرکار فوراً گھر پر آئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل اڑا دو۔ تو پھر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل وغیرہ اڑا کے پوچھے یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ تو سرکار نے بتایا کہ میرے پاس ایسی وحی آئی ہے اور مجھے اپنے اوپر خوف ہے اپنی قوم کے معاملے میں۔ تو اس وقت جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت جملے کہے ہیں وہ ہماری بہنوں کے لیے ایک بہترین درس ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ کیسا ہوگا کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ دے گا؟ کیا یہ نبی کریم کو پہلے یقین نہیں تھا؟ یقینی سی بات ہے، یقین حاصل ہے، لیکن جب کسی کے ایسی حالت میں تقویت بھرے جملے ملتے ہیں تو انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ ہماری خواتین ایسی ہیں کہ گھر میں شوہر داخل ہوتا تو چہرے پہ نگاہ پڑ کے آدھی ٹینشن تو ویسے طاری ہو جاتی، آ گئے تم گھر میں، وہ پہلے بیچارہ پریشان ہے وہ اپنی کہانیاں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اس کا انداز بھی مصطفیٰ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ شوہر کہے جی میرے سر میں درد ہے تو بولی میرے تو صبح خود درد ہو رہا ہے صبح سے اور نکلنی ادھر کو۔ تو اب ایک صورتحال یہ ہے، اور ایک یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معاملہ ہے۔ تو ہماری بہنوں کو یہ چیزیں سننی چاہیے، دیکھنی چاہیے۔ انڈیا کے یا فلاں کے ڈرامے، ادھر کے وہ یہ قسطیں دیکھنے کے بجائے وہ اپنی ان امہات المومنین صحابیات ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی پر نافذ کریں۔ خدا کی قسم وہ بہنیں بہت ہی مسرت اور خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گی۔ انہوں نے اپنی زندگیاں خود عذاب میں مبتلا کی ہوئی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں جب سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساتھ دیا ہے تو دین کو کتنی تقویت حاصل ہوئی ہے، اور یقیناً قیامت تک جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی فیض ہے، روحانی فیض ہے، اس میں سے جتنی درجات کی بلندی کا سامان ہوگا بی بی خدیجہ کو اس کا حصہ ضرور ملے گا۔ بے شک نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ مومنہ اور صابرہ خاتون تھی۔ ظاہر اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز فرمایا، لیکن آپ ہی وہ آپ کی زوجہ مبارکہ ہیں کہ جنہوں نے شیب ابی طالب کی وہ مشکل ترین گھڑیاں بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گزاری، اور اس میں علیل بھی ہو گئی۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اس سلسلے کو، اور شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک بہت خوبصورت کلام کہ دل میں ہو یاد تیری
گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ میں گزارش کروں گا جناب محمد شاہ رخ قادری سے کہ سرکار کی بارگاہ میں یہ ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اس کی قسمت پہ فدا داغ شہید کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا داغ شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد شاہ رخ قادری بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے۔ ہم آئیں گے اپنے موضوع کی جانب۔ حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے اپنا مال جو ہے اسلام اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں جو پیش کیا، مال کا پیش کیا جانا کسی بھی انسان کے لیے ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ کا اسلام کے ساتھ جو تعلق اور پیغمبر اسلام سے جو محبت آپ کی اور خدمت کا جذبہ، میں چاہوں گا اس حوالے سے فرمائے گا کس طرح آپ نے اپنے مال کو پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں حرم پاک میں سب سے پہلے بحیثیت زوجہ کے آئی ہیں، تو آپ کے ذریعے سے دراصل اللہ رب کریم نے اس وقت کے جب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ایک بہت زبردست قسم کی تقویت، تسلی اور قوت کی ضرورت تھی، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے گھریلو اعتبار سے اس کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ سپورٹ اور وہ ساری تقویت اللہ رب کریم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے آپ کو عطا فرمائی۔ اس میں سب سے سر فہرست حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وہ مال و دولت ہے کہ جو تاجرہ ہونے کے اعتبار سے آپ کی ملکیت تھا، اور جیسا کہ شروع میں بھی ہم نے عرض کیا کہ آپ کے بارے میں یہ جملے کتب تاریخ میں بکھرے ہوئے ہیں، جگہ جگہ موجود ہیں کہ ذات شرف و مال و صدق و امانت، کہ آپ تاجرہ بھی تھیں اور بہت رئیسہ بھی اور مالدار بھی، اور سب کچھ آپ کو حاصل تھا۔ تو اس تمام تر ساز و سامان اور اس تمام تر دولت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ یقیناً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور وہ حدیث جس کا بھی مفتی صاحب نے حوالہ دیا، مسند احمد کی یہ حدیث، اس میں یہ جملہ خاص طور پر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے خاص اس وصف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَوَاسَتْنِي فِي مَالِهَا، کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے میرا ساتھ دیا ہے، میرے اپنے مال کے ذریعے، اذ حرمنی الناس، کہ جبکہ لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو بھی یعنی پیش کیا اور اپنا مال و دولت بھی پیش کر دیا۔ اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ وصف ہے دین اسلام کے لیے اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی دولت خرچ کر دینا، کہ جس کی گواہی خود رب العرش نے، رب العزت نے قرآن میں دی۔ فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، سورہ والضحیٰ میں فرمایا کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اللہ نے پایا، عائلن کا معنی ہے محتاج، فاغنا تو آپ کو غنی فرما دیا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا کہ ای فاغنا کا بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا، کہ آپ کو غنی کر دیا حضرت خدیجہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کے ذریعے سے جو اغنا ہے اور غنی کرنا ہے، اس کی تفسیر میں پھر علماء مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ جب آپ نکاح میں آئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اپنا سارا مال تجارت اور مال و دولت سرکار کے سامنے اور بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اپنے تمام خاندان کے سامنے اعلان فرما دیا کہ اب یہ مال سب کا سب میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پیش کر دیا ان کی خدمت میں، اب یہ مالک ہیں، یہ چاہیں تو خود رکھیں، چاہیں تو ابھی تقسیم فرما دیں، میں نے سب کا سب ان کے قدموں میں پیش کر دیا۔ تو یہ اس انداز سے اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنی دولت کو پیش کرنا، یقیناً اس میں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اس دور میں کہ خاص طور پہ جبکہ اسلام کو ہر اعتبار سے ضرورت ہے تعاون کی، تقویت کی، ہر اعتبار سے ساتھ دینے کی، تو ہمارے لیے بہت مشعل راہ ہے حضرت سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے یہ سنہری گوشے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ اچھا سر، میں اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی آپ پہلی زوجہ مبارکہ ہیں اور ملت اسلامیہ کی خاتون اول ہیں، ہر دور میں آپ خاتون اول ہیں، چونکہ پہلی زوجہ مبارکہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو محبت رہی ان سے، میں چاہوں گا ضرور آپ سے اس حوالے سے جواب لوں، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے سوال کا جواب دیں گے۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج موضوع ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آج آپ کا یوم وصال ہے، اس حوالے سے
آپ کی 25 سالہ رفاقت ہے نبی کریم علیہ السلام کی، رفیقہ حیات رہی ہیں آپ، تو نبی کریم علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے کیا کیا فضائل محبت کے حوالے سے اور ان کی فضیلت کے حوالے سے؟ بنیادی بات تو یہی ہے کہ حضور نے پہلی چیز تو یہ کہ آپ پہلی ام المومنین ہیں، اور جب تک آپ حیات رہیں کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ واہ واہ واہ، یہ امتیازی حیثیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے پردہ کر لینے کے بعد بھی جب بھی آپ کوئی قربانی کرتے یا کوئی چیز ایسی تیار کرتے کراتے کہ جو تقسیم ہونے والی ہو تو وہ آپ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے۔ گویا کہ ایک جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ قائم تھا۔ ایک اور تخصص یہ ہے کہ آپ ہی ہیں وہ جن سے حضور کی اولادیں ہیں علاوہ ایک کے، اور وہ بھی ترتیب وار، حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا، اور پھر حضرت عبداللہ جنہیں طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ 2 سال نبوی میں تشریف لائے تھے، یعنی بعثت کے بعد تو انہیں طاہر و طیب بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جو خاص بات میں عرض کرنے کی کاوش کر رہا ہوں وہ ایک تو یہ ہے کہ جب جس طرح حضرت نے فرمایا مفتی صاحب نے کہ جب آپ تردد کی کیفیت میں آپ کے پاس آئے ہیں پہلی وحی کے نزول کے بعد، تو یہ جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں نا، یہ دلجوئی اور حوصلہ افزائی اپنی جگہ، آپ کو کسی حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ایک اندر کی قوت بھی بخشی ہے، لیکن آپ جو فرما رہی ہیں، دیکھیے نعت کا عالم یہ ہے، نعت کی تعریف یہ ہے کہ حضور کی توصیف بیان ہو، ضروری نہیں ہے کہ شاعری میں ہو، نثر میں ہو، اشارے میں ہو، کنائے میں ہو، وصف بیان ہو رہا ہے تو نعت ہے۔ تو آپ نے جتنے اوصاف بیان کیے ہیں وہ نعت ہیں، وصف کا بیان نعت ہے۔ جی ہاں، تو آپ نے جو اوصاف بیان کیے ہیں کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، حاجت روا ہیں، تو یہاں تک نعت ہے۔ اللہ آپ کو کیسے مایوس کرے گا، یہ حمد ہے اللہ۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ پھر میں یہ عرض کروں جناب، ذرا بہت ہی تفکر کی ضرورت ہے یہاں کہ جتنی چیزیں ہیں نا وہ اللہ رب العزت کی حکمت ان میں ہے۔ آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے دنیا میں تشریف لائیں، حضور عام الفیل میں، تو اس طرح 15 سال کا فرق تھا، جس طرح آپ نے 25 سال، کچھ 24 سال کی رفاقت کہتے ہیں، 50 سال آپ کی عمر ہے، اس طرح 55 سال آپ کی عمر ہے، 40 سال حضور کی، اور اس کے بعد 10ویں سال میں نبوت کے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مفتی صاحب باریکی سی ایک ہے، اور وہ میں ایک طالب علمانہ انداز میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ مصلحت خداوندی ہے کہ حضور کی پہلی زوجہ آپ سے 15 سال بڑی ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں اور تردد کے عالم میں ہے، تو 15 سال بڑی عمر والی ہی یہ بات کہہ سکتی ہے کہ جو انہوں نے کہی۔ تو یہ مصلحت عجیب ہے کہ اس وقت کسی ایسی ساتھی کی، ایسے ساتھی کی ضرورت ہے کہ جو نہ صرف ہم نوا ہو بلکہ کیفیت کو مرتسم منضبط کرنے کے لیے بھی ایک عالم رکھتی ہو، اور وہ اپنی سے عمر کی بڑی ہی وہ بات کر سکتی تھی۔ میں ایک تو یہ مصلحت کی بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسری بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب عالم یہ ہے کہ وہ کم عمر ہیں، اور اس کے بعد وہ 69 سال آپ کے پردہ، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد 69 سال رہی ہیں، تاکہ وہ اپنی تمام رفاقتوں کے احادیث جو ہیں اور معاملات جو ہیں وہ امت تک پہنچا سکیں تادیر، اور لوگ ان سے مشورہ کر سکیں۔ تو یہ ایک تسلسل کی بات ہے کہ اس وقت ایک عمر کے اضافے کی ضرورت تھی، اور یہاں کم عمری تاکہ تادیر وہ پوری امت کی اصلاح کر سکیں۔ واہ واہ، کیا کہنے سر، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج بات ہو رہی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد فیصل حسن نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں گزارش کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کریں۔ محمد محمد محمد
صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا عروج ظلمتوں کا زوال آئینہ بھی وہی عکس جمال کس کا جے کمال کس کا جے کمال میم میم دار مصطفیٰ بے مثال میم دار مصطفیٰ بے مثال مصطفیٰ بے مثال یہ ازل یہ ابد نور کا ان کا قدر عشق اور حسن ہے ان کے خال اور خد تھے وہ موجود تب جب نہ تھے روز و شب ان کا کلمہ تھا جب نہ تھے ماہ و سال کس کا جے کمال کس کا جے کمال کس کا جے کمال میم میم دار مصطفیٰ بے مثال میم دار مصطفیٰ بے مثال ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان دستے اعجاز دے کنکری کو زبان حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال روک دے تو حرام اذن دے تو حلال کس کا جے کمال کس کا جے کمال میم میم دار مصطفیٰ بے مثال میم دار مصطفیٰ بے مثال اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں دھوپ میں جو چلے اور ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے اور صحت سلامتی عافیت اور ایمان کے ساتھ ہم ماہ رمضان المبارک کے روزے اختیار کر رہے ہیں۔ آج 10واں روزہ ہم نے الحمدللہ اختیار کیا اور عاشرہ رحمت کا یہ آج
وہ موقع کہ جب ہم سے عشرہ رحمت رخصت ہو رہا ہے اور ہم عشرہ مغفرت کی طرف اب بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے گزشتہ روزوں کو قبول فرمائے اور آئندہ جو آنے والے روزے ہیں انہیں رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج 10 رمضان المبارک کی مناسبت سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یوم وصال کے حوالے سے آج اس پروگرام کو سجایا گیا ہے کہ آپ کے فضائل و مناقب کا بیان ہو۔ مفتی صاحب قبلہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے القاب تو بہت ہیں، لیکن الصدیقۃ الکبریٰ آپ کا ایک لقب ہے، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ اس کے معنی مفہوم کیا ہے اور کیوں یہ لقب آپ کو دیا گیا؟ یہ صدیق دو مفہوم میں آتا ہے، ایک بہت زیادہ سچ بولنے والا اور ایک کسی کی تصدیق کرنے کے معنی میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں حوالوں سے صدیق کہا جاتا ہے، اسی کی مؤنث صدیقہ ہے، چونکہ آپ ایماندار ہیں، سچی ہیں، دیانتدار ہیں، اس حوالے سے، اور پھر خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے حوالے سے کہ جب آپ نے اس وقت میں، کہ دیکھیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جب ایک شخص بالکل ایک نئے عقیدے کو لوگوں کے سامنے متعارف کروا رہا ہو اور اس عقیدے کو باطل قرار دے رہا ہو جس پر آباء و اجداد چلتے چلے آ رہے ہیں، ماحول بالکل جدا گانا ہو، ایسے شخص کے ساتھ دینے کا مطلب ہے پورے معاشرے کو، پورے خاندان کو اپنا دشمن بنا لینا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ ہم بسا اوقات ایک شخص کو حق پر دیکھتے ہیں، لیکن اور شرعی طور پہ جائز بھی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ ہم فتن کے خوف کی وجہ سے اس کا حق کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یار اپنے بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے، ہاں آپ ہیں ٹھیک لیکن ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور یہ بڑی مجاہدانہ جرأت ہے کہ اس وقت ساتھ کھڑا ہو جانا اور سب کی مخالفت مول لینا، کیونکہ ہم نے عوام الناس کی یہ حالت دیکھی ہے کہ 1 منٹ میں زمین سے آسمان پہ پہنچاتے ہیں اور ذرا موڈ بدل جائے تو تحت الثری تک پہنچانے میں بھی دیر نہیں کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر لوگوں کے وہ رویے کہ جو پہلے عزت والے رویے تھے کہ کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی آپ کو عزت کے مقام پر بٹھا رہا ہے، اور پھر لوگوں کے رویے اتنے بدل جائیں کہ آپ سامنے سے آ رہے ہوں تو وہ آپ کو دیکھے بھی نہیں، یا سامنے کھڑے ہو کے جرأت مندانہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ ان چیزوں کو فیس کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور پھر ایک عورت کے لیے تو وہ تمام چیزیں آپ نے بھی اس کو فیس کیا ہے۔ یقینی سی بات ہے جب سرکار کا جو دشمن ہے وہ آپ کے متعلقین کا بھی دشمن ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں تمام صحابہ کو اپنا ایمان اسلام چھپانے کا حکم دیا تھا کہ کھل کر مخالفت ہوگی اور آزمائش میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، آپ کی تصدیق کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس اعتبار سے پھر آپ کا نام صدیقۃ الکبریٰ بالکل حق اور سچ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیش کریں گے زہیب علی اشرفی، ہمارے پینل کے ثنا خواں، بہت عمدہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ کرم
ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا۔ چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد، تو جہان نے چلنا سیکھا۔ چلے جب میرے محمد، تو جہان نے چلنا سیکھا۔ بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، میری خوش نصیبی دیکھو۔ بڑا خوش نصیب ہوں میں تو بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو۔ بڑا خوش نصیب ہوں میں، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو۔ بڑی کم سنی سے میں نے، بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا۔ بڑی کم سنی سے میں نے بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا۔ میرا خلش مظفر در پاک مصطفیٰ پر، میرا خلش مظفر، میرا خلش مظفر در پاک مصطفیٰ پر، میرے جذب عاشقی نے، میرے جذب عاشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا۔ میرے جذب عاشقی نے، میرے جذب عاشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈلنا سیکھا۔ جناب خلش مظفر کا کلام بہت خوبصورت انداز میں زہیب علی اشرفی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ مفتی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس میں آج کی ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی بڑا پیغام ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مال و متاع کے ساتھ زندگی گزاری، انہوں نے سابقہ زندگی، لیکن جب حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، حبالہ عقد میں آئیں، تو اس کے بعد جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا مستقل ایک مدافعت تھی، ایک مستقل مخالفت تھی لوگوں کی، اور آپ نے شیب ابی طالب کے 3 سال کا وہ عرصہ بھی گزارا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ اب یہاں پر وہ صعوبتیں ہیں، وہ تکالیف ہیں، وہ سختیاں ہیں کہ جو گزشتہ زندگی میں نہیں تھی، اس میں بھی آپ ثابت قدم نظر آتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں آج کی خواتین کے لیے کیا پیغام ہے
کہ اس میں بھی آپ خدمت میں حضور علیہ السلام کی مصروف نظر آتی ہیں. میں چاہوں گا اس حوالے سے روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حیات طیبہ میں اور ان کی شخصیت میں ہمیں جو بنیادی اوصاف نظر آتے ہیں، جہاں ایک طرف ان کا بہترین تاجرہ ہونا ہے، رئیسہ ہونا ہے، مالدار ہونا ہے، اور دوسری طرف یعنی کہ جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ وابستہ ہوئی ہیں تو اس کے بعد سے پھر آپ کی ذات پاک میں جو اوصاف ہمیں نظر آتے ہیں، حق کا ساتھ دینا، حق کی طرف مائل ہونا اور حق کے راستے میں آنے والی تمام تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور کے مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے سب کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ہم اپنے معاشرے کے اندر جب غور کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب کسی کے پاس مال و دولت اور آسانیاں اور آسائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بہت اچھی گزر بسر ہوتی ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے بلا وجہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی یا مشکلات برداشت کرنے کی حق کے لیے، اسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک ایسے ہی وقت میں کہ جب کہ انہیں ساری آسائشیں میسر تھیں اور وہ چاہتی تو ان آسائشوں کو ترک نہ فرماتی یا اس کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ آتی. حضرت ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت، تو اس وقت انہوں نے خطبے کے اندر یہ جملہ کہا تھا کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ نکاح کیا جا رہا ہے کہ جو قلیل المال ہے، اس شخص کے پاس مال زیادہ نہیں ہے. لیکن پھر آگے ابو طالب کہتے ہیں کہ مال تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو عنقریب زائل ہو جانے والی ہے. یعنی یہ سیدہ خدیجہ کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم تھی کہ ان کے پاس وہ بظاہر مال و دولت نہیں ہے اور یہاں سب کچھ آسائشیں موجود تھیں. تو اس لیے یہ ایک بہترین ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، بہترین مثال ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور اس راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو اپنے دین کی خاطر اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خندہ پیشانی سے برداشت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ جب اس طرح کے کوئی مواقع آتے ہیں سیدہ خدیجہ کے حوالے سے، سیدنا مولا علی، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ، خصوصاً ماہ رمضان کی اگر ہم بات کریں یا اور پورے سال دیگر مواقع، تو ہم ان شخصیات پر نالج کے لیے، معلومات کے لیے صرف ایک پروگرام پر، یعنی ناظرین کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اکتفا نہ کریں، بلکہ یہ پروگرام تو صرف ایک شوق پیدا کرنے کے لیے اور ایک بہت مختصر سا تعارف پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے. لہٰذا اس کے ذریعے سے پھر ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو جانا چاہیے کہ اب ہم ان شخصیات پر مستقل مطالعہ کریں، کوئی ایک کتاب ضرور پڑھیں. حضرت خدیجہ پر کم از کم ہمارا ان سے جو تعلق ہے وہ ہماری ماں ہے، ام المومنین ہے، تو کم از کم ایک کتاب تو ضرور پڑھ کر انہیں خراج عقیدت بھی پیش کریں اور پھر بہت کچھ جو سیکھنے کو ملے تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح کے مطالعے کی ہم عادت ڈالیں. واہ واہ کیا کہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ سید یحییٰ علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب سید صاحب کیا فرمائیے گا؟ میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا رحمت صحت پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. اور آپ بہت اچھے ہیں. آپ علماء کرام کی میں تہہ دل سے عزت کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور میں بہت بڑا فین ہوں یہ مفتی اکمل صاحب کا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موقع فراہم کرے ان کی قدم بوسی کا، تو مجھے موقع ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور کروں گا. بڑی عنایت میں بی این اے پروفیشن افسر ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مفتی اکمل صاحب سے یہ پوچھوں کہ میں دینی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو لاہور اور کراچی کا بہت زیادہ فاصلہ ہے، تو یہ مجھے کوئی ایسی گائیڈ لائن دے دے کہ میں لاہور میں کس سے رجوع کروں یا کوئی اپنا نمبر دے دے. پہلے تو کل بھی مجھے 55 منٹ انتظار کرنا پڑا تھا ہولڈ پہ، وہ پھر کال کٹ گئی تھی. اور سوالات بھی میرے 3 ہیں. ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے کون سی گائیڈ لائن ملنی چاہیے، میں کہاں رجوع کروں، میں ان سے نسبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، دینی حاصل کرنے کے لیے مجھے کہاں رجوع کرنا چاہیے، لاہور میں کس جگہ پہ، ان کی ریفرنس سے. اور میرے 2 سوال یہ ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری والد صاحب کا ترکہ ہے وہ تقسیم ہوا ہے 30 سال بعد، ان کے وہ وفات کے 30 سال بعد ہم 3 بھائیوں میں. ٹھیک ہے. 2 بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر اپنی سہولیات کے لیے، اپنی سہولیت کے لیے اپنا کوئی کچن، کوئی باتھ روم، کوئی پانی کی ٹینکی یا کوئی رنگ روگن کروایا ہے، تو وہ پیسے ہم لیں گے، وصول کریں گے. آیا وہ پیسے یہ وصول کر سکتے ہیں جبکہ انہوں نے یہ سہولیات لی بھی ہیں اتنے سالوں تک، وہ استعمال بھی کی ہیں. اب چونکہ پوری پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہے تو آیا وہ یہ خرچہ لے سکتے ہیں یا خرچہ یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے
کہ میں ایک ایسے مکان میں رہ رہا ہوں جو رینٹ پہ ہے، اور رینٹ جو رہنے کے عوض میں نے سیکیورٹی کے طور پر ان کو مالک مکان کو 5 لاکھ دیا ہوا ہے اور 2 سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اور میں رینٹ بھی دے رہا ہوں مکان کا. آیا وہ 2 سال کے لیے جو پیسے پڑے ہوئے ہیں 5 لاکھ اس پہ زکوٰۃ بنے گی؟ ٹھیک. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے خدیجہ الکبریٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کا خطبہ فرمایا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ خطبہ نکاح. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی عقیدتیں مفتی صاحب کے لیے جو آپ کے دل میں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ علم دین سیکھنے کے سلسلے میں تو ان کو تھوڑا سا یہ کنٹرول روم سے نمبر لے لیں اور رجوع کر لیں، تو پھر پوری میں اس کی گائیڈ لائن ان کو دے دوں گا، سمجھا دوں گا. یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشترکہ چیز ہوتی ہے، جب مورث فوت ہوتا ہے، مشترکہ چیز میں اگر کوئی شخص اپنے پاس سے اضافہ کرے اور اضافہ کرنے سے پہلے وہ دیگر وراثاء سے یہ طے نہ کر لے کہ میں بطور قرض یہ دے رہا ہوں بعد میں وصول کروں گا، تو پھر اس کو واپس لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور خصوصاً جب کہ انہوں نے اپنے لیے کچن بنایا، اپنے لیے باتھ روم اور یوز بھی کرتے رہے، اور اب اس کا کہتے ہیں کہ ہمیں خرچہ دیا جائے، یہ بالکل بیجا مطالبہ ہے. اگر یہ دیں گے بھی تو وہ لینے پر گناہ گار ہوں گے، ان کو دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے. جو یہ سیکورٹی وغیرہ کے لیے ڈپازٹ رکھوایا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت رہن کی ہے. تو علماء نے یہ فرمایا کہ رہن کے اوپر زکوٰۃ نہ مرتہن پر واجب ہوتی ہے نہ راہن پر. جب تک یہ ان کے پاس رہے گی اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی. جب واپس ملے گا تو پھر جب اس پہ سال تمام ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی. اگرچہ اس میں دیگر علماء کی کئی آراء اور بھی ہیں، مختلف ہی مسئلہ ہے، لیکن جو ہمارے نزدیک ہے وہ یہ مسئلہ صحیح ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک. اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا، سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے بھائی کہ کسی نے کسی مرحوم شخص کو خواب میں دیکھا جو بتا رہا تھا کہ موت کی تکلیف بہت سخت ہے، تم لوگ آخرت کی تیاری کر لو. اب اس شخص نے یہ خواب کسی اور کو بتایا، تو اب وہ دوسرا شخص کسی اور کو بغیر اس شخص کی اجازت کے یہ خواب اس نیت سے کسی کو بتا سکتا ہے کہ سننے والوں کو عبرت حاصل ہے. اور کوئی سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ جیسے کوئی بھی خواب ہم دیکھیں اچھا ہو یا برا، وہ کسی کو اگر کوئی بتائے تو وہ جس کو بتایا جاتا ہے وہ شخص اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی یہ خواب بتا دے یا دوسروں میں اس خواب کو پھیلا دے بغیر کسی اچھی یا بری کسی بھی نیت کے، بس کہ اس نے مجھے بتایا تھا میں نے دوسروں کو بتا دیا، وہ چاہے خواب اچھا ہو یا برا ہو، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کا شرعی اصول جو بتایا ہے کہ شرعی فقیر کو اس کا مالک بنانا، اب ہم مدرسے میں یا ہاسپٹل میں یا این جی اوز کو جو ہم نے زکوٰۃ دیتے ہیں وہ کس طریقے سے دی جائے گی، اور اتنے سالوں سے جو ہم نے دے چکے ہیں کیا وہ دوبارہ سے ہم نے دینی ہوگی؟ کیونکہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جب تک شرعی فقیر کو مالک نہ بنایا جائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، تو جو ہم 10-15 سال سے دے چکے ہیں تو وہ دوبارہ دینی ہے، اور کیا طریقہ ہوگا ان تینوں اداروں میں دینے کا؟ ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ کوئی بھی نہیں کرتا شرعی فقیر کو مالک، کوئی بھی نہیں بناتا، نہ مدرسے میں نہ ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے، مسائل اصل میں معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے اس لیے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بہن بھائی وغیرہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، بڑے جوان جو ہوتے ہیں یا ہاتھ وغیرہ ملا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے گا. سوال یہ ہے حضور کہ یہ سوال اس طرح ہے کہ رمضان مبارک کے جو لوگ ایک اس طرح کا آدمی ہے کہ جو روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اور اس کے فدیہ دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں، بہت شکریہ. مفتی صاحب کو تمام باپا بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں یہ خواب اگر کوئی کسی کو بتاتا ہے اور پھر اس کو منع کر دیتا ہے کہ اس کو آگے ذکر نہ کرنا، پھر تو یہ بات ایک امانت کے طور پر رہے گی، اس کو آگے ذکر نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے مطلقاً کوئی خواب آپ کو سنایا اور منع وغیرہ نہیں کیا تو پھر اچھی نیت کے ساتھ اس کو آگے ذکر کرنا کوئی منع نہیں ہوتا ہے. یہی اچھے اور برے خواب کا بھی جواب ہوگا جو اگلے انہوں نے کویسچن کیا. مدرسے وغیرہ کے اندر اگر کوئی واقعی صحیح لوگ اس کو مدرسے کو چلا رہے ہیں اور اکثر اس میں کوئی عالم دین ہے، ایک تو ہوتا ہے جیسے بچوں کا مدرسہ ہوتا ہے، کوئی قاری صاحب لے کر بیٹھ گئے تو اس میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنا علم نہ ہو، لیکن اکثر جو مدارس چل رہے ہیں جس میں بچے باقاعدہ ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کو تمام یہ مسائل معلوم ہوتے ہیں. جب آپ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ پہلے ہی کسی بچے کو جو شرعی فقیر ہوتا ہے مالک بنا کر
پھر وہ بچہ ان کو ہبہ کر دیتا ہے، تحفتاً دے دیتا ہے، پھر وہ آزادانہ مدرسے کے کاموں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاسپٹل یا دیگر این جی اوز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، احتیاط ضروری ہے، ہاں ان میں احتیاط ضروری ہے۔ بہرحال جو انہوں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس میں حسن ظن قائم رکھ سکتے ہیں، دوبارہ اس کو ادا نہ کریں، کیونکہ اس میں پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے استعمال ہوئی، ہو سکتا ہے صحیح بھی استعمال کر لی ہو، لیکن آئندہ کے لیے جو ہے وہ کسی اگر آپ مدرسے میں تو زیادہ بیسٹ ہے، اور ویسے اگر دینا چاہیں تو ان سے پہلے معلوم کر لیں کہ آپ کا پروسیس کیا ہے زکوٰۃ کے یوز کا۔ اگر وہ کہتے ہیں شرع فقیر کو مالک نہیں بناتے تو پھر نہیں دینا چاہیے۔ یہ بڑے بھائی بہن جو ہیں، جوان بھائی بہن ایک دوسرے کا ہاتھ چومیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ، اور آج کل کے پرفتن دور میں احتیاط کرنی ہوگی اس میں بہت زیادہ۔ رمضان میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، مجبور ہے اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ وہ دل میں ارادہ رکھے کہ جب اللہ مجھے توفیق دے گا میں فدیہ ادا کروں گا۔ اب زندگی میں موقع مل جائے ٹھیک، نہیں موقع ملا وصیت کر جائے کسی کو، اگر وصیت بھی پوری نہیں کی گئی تو انشاءاللہ بروز قیامت یہ بروز ذمہ ہوگا۔ کیا کہنا ہے ناظرین گرامی، آپ کے سوالات کے جوابات مفتی صاحب قبلہ نے آپ تک پہنچائے۔ سب ہم موضوع کی جانب آتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے حوالے سے فرمائیے گا۔ حضور نے تو فرمایا عام الحزن فرمایا، اسے غم کا سال فرمایا اس سال کو جس میں آپ کا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، تو فرمائیے گا آپ کے وصال کی جو کیفیت ہے اس پر۔ اس میں تھوڑا سا پہلے وہ جو پچھلا آپ نے کویسچن کیا تھا اس کے بس تتمہ میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں ضرور فرمائیے کہ جب کوئی دیکھیں قربانی دیتا ہے تو ایک تو بہنوں کو اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہروں کے لیے قربانی دیں، لیکن کوئی شوہر اپنی اس وقت زوجہ کو دیکھ کر اشارے نہ کر رہا ہو کہ دیکھو تمہیں قربانی کہہ رہا ہوں، شوہر کو بھی ایسا اچھا بننا چاہیے۔ پھر اگر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوہ حسنہ کو عورتوں کے لیے مثال بنائیں تو مردوں کو نبی کریم کے طریقے کو بھی اپنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیوی سے کہیں لا سونے کے سیٹ نکال کے مجھے دے دے، تو پھر ویسے بن کے بھی تو دکھاؤ۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کا احترام کریں اور نازک وقت میں ان کا ساتھ دیں، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اور جب ایسا کریں گی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ مال وغیرہ سے محروم ہو جائیں کہ بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مقام مرتبہ بہت اچھا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جبریل امین اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان قریب خدیجہ آپ کے پاس دسترخوان لے کر آئیں گی، کھانا لے کر آئیں گی، اور جب وہ آئیں تو آپ کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس خاتون کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلام ارشاد فرمائے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ایک تو اللہ کا فیصلہ ازلی ہے کسی کو مقام مرتبہ دینا، لیکن دنیا میں اس کے اسباب ظاہریہ بھی تو ہوتے ہیں نا، ان پہ اگر غور و تفکر کریں تو جو اتنی بڑی قربانی دے تو اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو بہنوں کو چاہیے کہ اس سے درس حاصل کریں۔ اور جو وصال کی کیفیات ہیں، اب دیکھیں ہمارے ہاں بعض اوقات ایک نافرمان بیٹا ہوتا ہے، ایک بیوی کا شوہر ساری زندگی اس کو تنگ کرتا ہے، بیوی بد زبان ہوتی ہے، لیکن ایک ساتھ ہوتا ہے جب انتقال ہوتا ہے تو پھر بھی دکھ ہوتا ہے، اور انسان اپنی سابقہ تمام پریشانیوں کو بھلا کے کہتا ہے، تکلیفوں کو، یار چلو ٹھیک ہے زندگی میں تھا نا، اب مر گیا یار، کچھ اچھے اوصاف بھی تھے، اور جس میں کوئی برا وصف ہو ہی نہیں، جو ہر نازک وقت میں ساتھ دے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حساسیت پہ ہم نے کلام کیا تھا کہ اب رحمت للعالمین ہے، جو جتنی زیادہ رحمت رکھتا ہے اتنی زیادہ رقت قلبی ہوتی ہے، اور جتنی رقت قلبی زیادہ ہو وہ اشیاء کے اثر اتنا ہی زیادہ قبول کرتا ہے۔ اس اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش۔ تو یقینی سی بات ہے اتنا قریبی ساتھی جو اتنے سال تک ساتھ رہا ہو، جس کو دیکھ کر تقویت ملے، جس کی گفتگو سے انسان کا حوصلہ بڑھے، جو باہر کے مصائب و آلام کو سہنے کے بعد گھر آئے تو کم از کم یہ اطمینان اور یقین ہو کہ ذہنی سکون حاصل ہوگا اور وہ ساری پریشانیوں کا اثر زائل ہو جائے گا، اور اب وہ کمرے میں آئے، گھر میں آئے تو تنہا کمرہ نظر آئے، خالی گھر نظر آئے، تو اس وقت اس قلب کی کیفیت آپ محسوس کریں کیا ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو غم کا سال قرار دیتے تھے، اور تا حیات آپ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ کر اور ان تمام واقعات کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، اور آپ کا گلا بھی گرفتہ ہے، طبیعت بھی مناسب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بہت عمدہ کلام فرمایا آپ نے مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔
فیصل بھائی آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. زہیب اشرفی اور شاہ رخ قادری آپ تمام کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب محمد فیصل حسن نقشبندی. ناظرین، آج ہم نے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب کوشش کی کہ اس کو شامل کریں اس پروگرام میں. اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو ہمارے لیے وسیلہ نجات بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سیرت پاک سے جو روشنی مل رہی ہے اس روشنی کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمایا، اور خاص طور پہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو. اور مفتی صاحب نے بہت خوبصورت پیغام دیا کہ سیرت کی، آپ کی اسوہ حسنہ کی، آپ کی سیرت مبارکہ کی ایک کتاب یا کتابچہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کی حیات مبارکہ کے وہ گوشے آپ کے سامنے آئیں جو کتابوں میں محفوظ ہیں. اس رحمت سحر کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام درس قرآن، جو کہ ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب پیش کیا کرتے ہیں. اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. باوفا ان کا اگر ہو جائے گا، باوفا ان کا اگر ہو جائے گا، باوفا ان کا اگر ہو جائے گا، دو جہاں میں معتبر ہو جائے گا، دو جہاں میں معتبر ہو جائے گا. اتباع سید ابرار کر، اتباع سید ابرار کر، اتباع سید ابرار کر، رب کا پیارا تو بشر ہو جائے گا، رب کا پیارا تو بشر ہو جائے گا، جس کو ہو جائے گی نسبت آپ سے، جس کو ہو جائے گی نسبت آپ سے، جس کو ہو جائے گی نسبت آپ سے، با کمال و با ہنر ہو جائے گا، با کمال و با ہنر ہو جائے گا. گر اشارہ آپ فرمائیں حضور، گر اشارہ آپ فرمائیں حضور، پھر مدینے کا سفر ہو جائے گا، پھر مدینے کا سفر ہو جائے گا. آل و اصحاب نبی سے پیار کر، آل و اصحاب نبی سے پیار کر، رہنماؤ راہ پر ہو جائے گا. ذکر کر فیصل حسن شام و سحر، ذکر کر فیصل حسن شام و سحر،